صدر محترم، حاضرین مکرم اور میرے آزاد وطن کی غلام قوم کے فرزندوں، السلام علیکم۔ برباد کرنے کو گلستان جب ایک الو ہی کافی تھا، برباد کرنے کو گلستان جب ایک الو ہی کافی تھا، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ آج ہمارے پیارے وطن پاکستان کو قائم ہوئے 78 سال ہو چکے ہیں۔ اس مبارک موقع پر اظہار خیال کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے، کیا ہم ایک آزاد قوم ہیں؟ صدر ذی وقار، جہاں تک پاکستان کی آزادی کا تعلق ہے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر دکھائی دیتا ہے، لیکن غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف جغرافیائی لحاظ سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں یا ذہنی و فکری اور تعلیمی و ثقافتی طور پر بھی آزاد ہیں؟ حاضرین مکرم، اگر ہم اپنے معاشرے کے افکار و نظریات، طرز معیشت و سیاست اور ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیں تو آپ میرے یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پہلے ہم غلام تھے مگر احساس غلامی موجود تھا، مگر افسوس اب ہم نے غلامی سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ ہم تقلید مغرب میں ذلیل و رسوا اور ناکام و نامراد ہو کر بھی احساس ناکامی سے محروم ہیں، اور یہی احساس قوموں کا سب سے بڑا مرض ہوتا ہے۔ بقول اقبال، وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ حاضرین مکرم، ایک وقت وہ تھا جب برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے اپنے افکار کے فروغ کے لیے انگریزی اسکول قائم کیے تو مسلمان ان اداروں میں اپنے بچوں کو بھجوانے سے ہچکچاتے تھے کہ کہیں ہماری نسلیں دینی اور علمی ورثے سے محروم ہو کر انگریزی تہذیب کی پیروکار نہ بن جائیں۔ لیکن آج انگریز تو چلے گئے ہیں، لیکن ان کا میڈیم یہاں پر اتنا مسلط کر دیا گیا ہے کہ آج ہر 4 پیسے والا صاحب ثروت اردو میڈیم میں اپنے بچوں کو بھجوانے سے ہچکچاتا ہے۔ معزز سامعین، ایک وقت وہ تھا جب انگریزوں کے دور غلامی میں بے پردگی اور فحاشی و عریانی کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ثقافت کے نام پر اور ترقی و جدت کے نام پر نیم مرئی عورت کو ذریعہ تشہیر بنا دیا گیا ہے۔ آج نمود و نمائش، بناؤ سنگھار کے شوق، اختلاط مرد و زن اور فحش لٹریچر نے عورت سے چراغ خانہ والا کردار چھین لیا ہے، اسے محض شمع محفل بنا دیا گیا ہے۔ اسی لیے اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ دوستان محترم، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہماری قومی بین الاقوامی پالیسیاں اسلام آباد میں نہیں بنتی، بلکہ واشنگٹن، نیو یارک اور لندن سے تیار شدہ پالیسیاں آتی ہیں۔ آج ہمارا نظام تعلیم، ہمارا ذرائع ابلاغ اور ہماری ثقافت پر کس کا کنٹرول ہے؟ جاننا چاہیے کیا وجہ ہے کہ آج ہماری ثقافت غلامانہ، ہمارا ذہن غلامانہ، ہماری تعلیم غلامانہ، ہمارا لباس غلامانہ ہو چکا ہے، اور پھر بھی ہم بے بانگے دہل یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ آج ہم قومی سطح پر اپنی کوئی پہچان نہیں رکھتے، نہ ہماری اپنی زبان، نہ ہمارا اپنا لباس، حالانکہ دنیا کی ہر زندہ اور آزاد قوم کی اپنی روایات ہوتی ہیں۔ ہر ترقی یافتہ ملک اپنی زبان میں تعلیم دیتا ہے۔ چین کی زبان چینی، روس کی زبان روسی، جاپان والوں کی زبان جاپانی، جبکہ فرانس والے فرانسیسی نسل میں اپنے کو تعلیم دلوا رہے ہیں، جبکہ ہم پر انگریزی اتنی مسلط کر دی گئی ہے کہ آج ہماری پہچان ہی ختم ہو گئی ہے۔ آج قومی زبان
کھلوانا ہے، اسی لیے علامہ اقبال کو جواب شکوہ میں کہنا پڑا، وضع میں تم ہو نثارا، وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ حاضرین، آئیں اس آزادی کے موقع پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کو حقیقی آزاد ملک بنا کر ہی چین سے بیٹھیں گے۔ اٹھو کہ دھرتی کا رنگ بدلیں، اٹھو کہ دھرتی کا رنگ بدلیں، فلک بھی تیور بدل رہا ہے، یہ ظلمتیں اب نہیں رہیں گی کہ ایسا سورج نکل رہا ہے، کہ ایسا سورج نکل رہا ہے۔ آپ سب کی اعلیٰ سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام۔